نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں قیامت تک کے لیے درود اور سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت امیر حمزہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جب تک میں زندہ رہوں گی اس کا شکریہ ادا کرتی رہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندا کی مذموم حرکت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس نے حمزہ کے جگر میں سے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اللہ، حمزہ کے کسی حصہ جسم کو جہنم میں داخل نہ ہونے دینا۔ معرکہ احد ختم ہوا تو میدان جنگ ایک دلدوز منظر پیش کر رہا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جان نثاروں کی لاشیں دور دور تک بکھری پڑی تھیں۔ مشرکین نے اپنے خبث باطن اور جوش انتقام کا مظاہرہ یوں کیا تھا کہ تقریباً سبھی شہیدان حق کی لاشوں کا مسئلہ کر ڈالا تھا۔ ان کے کان، ناک اور ہونٹ کاٹ کر پھینک دیے تھے اور یا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی لڑائی میں سخت زخمی ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زخموں کا کوئی خیال نہیں تھا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا اور لسان رسالت پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، تم پر اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت حمزہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب لڑائی کا حال معلوم کرنے مدینہ سے نکلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر کو بلا کر فرمایا کہ صفیہ حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائے۔ حضرت زبیر نے ان کو لاش پر آنے سے منع کر دیا تو وہ بولیں، میں نے اپنے بھائی کا ماجرا سن لیا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو لاش پر گئیں۔ عزیز بھائی کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر آنکھوں سے سیل اشک بہہ نکلا، لیکن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے سوا زبان سے کچھ اور نہ نکلا۔ واپس جاتے وقت حضرت زبیر کو 2 چادریں دے گئیں کہ ان میں اپنے ماموں کو کفنا دینا، لیکن قریب ہی ایک انصاری کی لاش پڑی تھی۔ حضرت زبیر نے دونوں شہیدوں میں ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا۔ آخر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ اور سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ اس طرح عام رسول کا جنازہ تیار ہوا تو صحابہ کرام رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آج ہم کو یہ توفیق بھی نہیں کہ آپ کے چچا کا سارا بدن کپڑے سے ڈھانپ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمان ایسے مقامات پر متصرف ہوں گے جہاں کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کی چیزوں اور سواریوں کی بہتات ہوگی، اور وہاں سے وہ اپنے اہل و عیال کو مدینہ سے اپنے پاس آنے کو لکھیں گے۔
اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی، پھر ایک ایک کر کے شہدائے احد کے جنازے حضرت حمزہ کے پہلو میں رکھے گئے اور حضور نے ہر ایک پر الگ الگ نماز پڑھائی۔ اس طرح اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس فضیلت میں کوئی اور حضرت حمزہ کا شریک نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ ایک ہی قبر میں احد کے گنج شہیدہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اصابر میں لکھا ہے کہ 40 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے حکم سے احد کی طرف سے نہر نکالی گئی تو کھدائی کے دوران شہداء کی لاشیں بالکل تر و تازہ حالت میں ملیں۔ اس سلسلے میں اتفاق سے حضرت حمزہ کے پاؤں میں بیلچہ لگ گیا تو ان کے پاؤں سے خون کے چھینٹے اس طرح اڑے جیسے زندہ آدمی کو زخم لگنے سے خون نکلتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے محبوب چچا کی جدائی سے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ جب آپ میدان احد سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو بنو عبد الشہل اور بنو ظفر کے گھروں سے عورتوں کے رونے کی آواز آئی جو اپنے اپنے شہیدوں پر گریاں کنا تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ فرما رہے تھے، افسوس آج حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ جب حضرت سعد بن معاذ اور اسد بن حضیر نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنی عورتوں کو ہدایت کی کہ ہر انصاری عورت اپنے متوفی پر رونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جا کر حضرت حمزہ پر روئے۔ چنانچہ سب انصاری خواتین نے آستانہ نبوی پر پہنچ کر بڑے درد کے ساتھ حضرت حمزہ پر رونا شروع کر دیا۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بیدار ہوئے تو دیکھا کہ انصاری خواتین بدستور گریہ زاری میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اب واپس چلی جاؤ اور